یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں۔ نماز کے اندر خضوع بھی ہونا چاہیے اور نماز کے اندر خشوع بھی ہونا چاہیے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع دونوں چیزیں نصیب فرمائے۔ خضوع کا لفظی معنی ہے جھکنا، یعنی جب انسان نماز کے اندر کھڑا ہو تو اس کے جسم کے تمام ظاہری اعضاء اللہ رب العزت کے سامنے جھکے ہوئے ہوں، یعنی غفلت اور لاپرواہی کا عالم نہ ہو، سستی کا عالم نہ ہو، بلکہ نماز کے اندر چونکہ انسان اللہ رب العزت کے دربار کے اندر کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ نماز اس طریقے سے پڑھو کہ گویا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز آپ اس طریقے سے پڑھو کہ جیسے آپ نماز کے اندر اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور فرمایا کہ اگر نماز کے اندر یہ صفت اور یہ خاصیت آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے تو آپ کو یہ تصور کرنا ہے اور یہ یقین کرنا ہے فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے جب انسان نماز کے اندر کھڑا ہو تو وہ اللہ کے دربار کے اندر کھڑا ہوتا ہے، وہاں پر غفلت اور لاپرواہی کا عالم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بالکل باادب طریقے سے انسان نماز کے اندر کھڑا ہو، بے ادبی والے طریقے سے انسان نماز ادا نہ کرے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نماز کے اندر کھڑے ہونے کا باادب طریقہ کون سا ہے اور نماز کے اندر کھڑے ہونے کا بے ادبی والا طریقہ کون سا ہے، اس کا فیصلہ بھی میں اور آپ اپنی عقل سے نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی بھی تفصیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ لہٰذا نماز میں ہر وہ طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق ہو، نماز کا ہر وہ طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، وہ طریقہ باادب ہے، اور ہر وہ طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو وہ بے ادبی والا طریقہ ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اے صحابہ آپ نماز اس طرح ادا کیا کرو جس طرح آپ نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ لہذا نماز کا ہر وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، یا جس طریقے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، وہ طریقہ باادب طریقہ ہے۔ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے اس طریقے کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نہ کمی کر سکتا ہے اور نہ اس کے اندر کوئی اضافہ کر سکتا ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو انسان اپنی طرف سے دین کے اندر داخل کر دے اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر وہ نئی چیز جو انسان دین اسلام کے اندر اپنی طرف سے ٹھوس دے وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر پہنچانے والی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو طریقہ ان کو بتایا وہ اس طریقے کو یاد رکھیں، اس کو محفوظ رکھیں اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور اپنی نمازوں کو اس طریقے کے مطابق بنائیں۔ چنانچہ حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کی آدھی دنیا سے بھی زیادہ پر حکومت تھی، لیکن جب کہیں جاتے تھے
تو لوگوں سے فرماتے کہ لوگوں آؤ، ہم آپ کو نماز کا وہ طریقہ سکھلاتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ پھر لوگوں کو وہ طریقہ سکھلاتے تھے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے تو شاگردوں سے فرماتے تھے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا میں آپ کو نماز کا وہ طریقہ نہ سکھلا دوں کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں کو اس طریقے سے نماز پڑھ کر دکھاتے تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ نماز کے اندر دو چیزیں مطلوب ہیں، نماز کے اندر خضوع بھی ہونا چاہیے اور نماز کے اندر خشوع بھی ہونا چاہیے۔ خضوع کا معنی ہے اپنے جسم کے تمام ظاہری اعضاء کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دینا۔ جب نمازی اپنے جسم کے ظاہری اعضاء کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جھکا دے گا تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ خشوع کی طرف لے جانے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور پھر جب نمازی کے تمام اعضاء درست ہو جائیں گے، نماز کی حالت کے اندر اس کا سجدہ صحیح ہو جائے گا، اس کا رکوع صحیح ہو جائے گا، اس کا قیام درست ہو جائے گا، تو یہ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ لیکن آج کل ہمیں اکثر و بیشتر یہ شکوہ رہتا ہے، یہ شکایت رہتی ہے کہ نماز کے اندر ہمارا دل نہیں لگتا، نماز کے اندر خیالات منتشر رہتے ہیں، نماز کے اندر کبھی کوئی خیال آ رہا ہے اور نماز کے اندر کبھی کوئی خیال آ رہا ہے۔ کیا کبھی ہم نے اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے ہم نے اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق نہیں بنایا ہے، اور نہ ہی کبھی اس طرف ہمارا دھیان گیا، نہ ہی کبھی ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ زندگی ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے، کسی کے 60 سال 70 سال 50 سال، لیکن آج تک ہم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی اس طرف توجہ نہیں کی کہ آج تک جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں کیا ہماری یہ نمازیں سنت کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں، کیا ہم نماز کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں وہ ہم صحیح پڑھتے ہیں یا نہیں۔ کتنے حضرات آپ میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے آج تک کبھی بھی ایک دفعہ یہ سوچا ہو کہ کیا ہم جو نماز روزانہ پڑھتے ہیں یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ فقہ کی کتابوں کے اندر نماز کے ہر رکن کے بارے میں سینکڑوں صفحات لکھے ہوئے ہیں کہ نماز کے اندر رکوع کس طرح کیا جائے، نماز کے اندر قیام کس طرح کیا جائے، نماز کے اندر سجدہ کس طرح کیا جائے۔ لیکن سب کچھ کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن میرا اور آپ کا دھیان کبھی اس طرف گیا ہی نہیں۔ ہم نے کبھی اس بات کی فکر ہی نہیں کی کہ ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہو جائیں، بلکہ جس طرح ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو پڑھتے ہوئے دیکھ لیا کہ فلاں ایسے ٹکرے مار رہا ہے اور فلاں ایسے رکوع کر رہا ہے، فلاں ایسے سجدہ کر رہا ہے، بس اسی طریقے سے ہم سجدہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اسی طریقے سے رکوع کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ویسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی اس بات کی فکر اور اس طرف ہماری توجہ نہیں گئی کہ کیا ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کے یہاں صحیح بھی ہیں یا نہیں، یہ سنت کے مطابق بھی ہیں یا نہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے، مفتی اعظم پاکستان، جنہوں نے معارف القرآن لکھا ہے 8 جلدوں کے اندر، اتنے بڑے مفتی ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، یہ اپنی عمر کے آخری حصے کے اندر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے آج 60 سال ہو گئے قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے، قرآن کریم کو پڑھاتے ہوئے اور مسائل کا جواب لکھتے ہوئے، فتاویٰ لکھتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود آج بھی کبھی کبھار نماز کے اندر ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے
کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا اب میں کیا کروں۔ پھر نماز کے بعد نماز کی کتاب اٹھا کر دیکھنی پڑتی ہے کہ آیا میری یہ نماز صحیح ہوئی یا نہیں، درست ہوئی یا نہیں، سنت کے مطابق ہوئی یا نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا تو یہ حال ہے، لیکن میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن کبھی ان کا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا، کبھی ذہن ہی نہیں گیا، کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم جو یہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ سنت کے مطابق ہے بھی یا نہیں، ہمارا رکوع سنت کے مطابق ہے یا نہیں، ہمارا سجدہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں، ہم نماز کے اندر جو قرات کرتے ہیں، جو سورتیں پڑھتے ہیں وہ صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں، ہمیں نماز کے فرائض معلوم ہیں یا نہیں، نماز کی سنتیں معلوم ہیں یا نہیں، اور نماز کے اندر جو مفسدات ہیں، نماز توڑنے والی چیزیں ہیں، وہ ہمیں یاد ہیں یا نہیں۔ یہاں تک کہ ہم میں سے بعض حضرات ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو وضو کا طریقہ ہی معلوم نہیں، جن کو وضو کرنا ہی نہیں آتا ہے، اور وضو کے فرائض تک معلوم نہیں ہوں گے، حالانکہ بہت آسان سی بات ہے۔ اگر تھوڑی سی اس طرف ہم توجہ کر لیں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وضو کے اندر 4 فرض ہیں، چہرہ دھونا اور دونوں ہاتھوں کو، بازوؤں کو کونی سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ کوئی مشکل کام ہے یہ ان چیزوں کو یاد کرنا، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کو وضو کے فرائض معلوم نہیں، غسل کے فرائض معلوم نہیں۔ جب ہمارا وضو ہی صحیح نہیں ہوگا تو ہماری نماز کہاں سے درست ہوگی؟ اس لیے کہ نماز کی کنجی، نماز کی چابی وضو ہے۔ جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اگر وضو کرتے ہوئے ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا ہے، غسل کرتے ہوئے ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا ہے۔ تو جب وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا تو نمازیں کہاں سے درست ہوں گی؟ ہمارا حال تو ایسا ہے کہ اس پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں، پہلے بھی بارہا آپ کو سنایا ہے کہ ایک طالب علم وہ مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے گیا اور مدرسے سے فارغ ہو کر آیا۔ مدرسے والوں نے اس کو اتنی بڑی سند دے دی کہ یہ ہمارے مدرسے سے فارغ ہو گیا، اب فارغ التحصیل ہے، اس کو اب سب کچھ یاد ہے۔ وہ مدرسے سے سند لے کر خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اس نے راستے کے اندر دیکھا ایک جگہ لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، کافی لوگ جمع ہیں، ان میں گاؤں کے، علاقے کے سرکردہ حضرات بھی موجود ہیں۔ اب اس لڑکے کو چونکہ نیا فارغ تھا، مدرسے سے پڑھ کر آ رہا تھا، ابھی بچہ تھا، اس کو شرارت سوجھی۔ یہ جہاں پر مجمع لگا ہوا تھا لوگوں کا، وہاں پر اپنی سند لے کر کھڑا ہو گیا، اور وہاں پر مجمع کے اندر جو سرکردہ حضرات تھے ان میں سے جو سب سے بڑا تھا، سرپنچ سمجھ لیجئے، گاؤں کا سرپنچ تھا، تو اس کی طرف مخاطب ہو کر یہ لڑکا کہنے لگا کہ سرپنچ صاحب آپ مجھے یہ بتلائیے غسل کے اندر فرض کتنے ہیں؟ وہ تھوڑی دیر تو سوچنے لگا، گردن نیچی کر لی، پھر سوچا اس نے اگر میں اس کو کچھ جواب نہیں دوں گا تو اتنا بڑا مجمع موجود ہے، میری تو بے عزتی کی بات ہے، مجھے کہیں گے یہ کیسا لیڈر ہے، کیسا سرپنچ ہے، اس کو تو غسل کے فرض نہیں آتے ہیں، یہ کیسا مسلمان ہے۔ اس نے فوراً گردن اوپر کی اور کہنے لگا کہ وضو کے اندر 5 فرض، غسل کے اندر 5 فرض ہے۔ اب اس لڑکے کو تو معلوم تھا، وہ تو نیا فارغ تھا، وہ کہنے لگا سرپنچ صاحب ابھی ذرا سوچ سمجھ کر بتائیں۔ اب سرپنچ صاحب سوچنے لگا، یہ کہہ رہا ہے ذرا سوچ سمجھ کے بتائیں، ہو سکتا ہے 5 اور ہوں گے۔ کہنے لگا وضو کے اندر 10 غسل کے اندر 10 فرض ہیں۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ سرپنچ صاحب ابھی بھی ذرا سوچ سمجھ کر بتلائے۔ اب اس نے پھر گردن نیچے کر لی، پھر اوپر کی، کہنے لگا ہو سکتا ہے شاید 5 اور ہوں گے۔ کہنے لگا وضو کے اندر 15 فرض ہیں۔ اب قریب میں ایک قاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اچھی آواز والے، ان کو غسل کے فرض یاد تھے، وہ اپنا منہ سرپنچ صاحب کے قریب لے جا رہے ہیں، کان کی طرف،
اور کان میں کہنے لگے سرپنچ صاحب بے عزتی کرا رہے ہو، آپ اس کو بولو وضو کے اندر غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ اس نے نکالا چانٹا ادھر سے اور اس کو زور سے دھر دیا، زور سے اس کو چانٹا لگایا، کہنے لگا یہ تیرا باپ 15 میں نہیں مان رہا ہے، 3 میں کہاں سے مان جائے گا؟ تو یہ ہم سب کا حال ہے، یہ ہمارا علم ہے کہ وضو کے فرض ہمیں یاد نہیں، غسل کے فرض ہمیں یاد نہیں، اور نماز کے اندر طرح طرح کے خیالات، کوئی کہیں گھوم رہا ہے، کوئی کہیں گھوم رہا ہے۔ لہٰذا ہم نے اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم نے اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق بنانا ہے۔